ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ بلکہ ایک بات بتاؤں، اللہ اکبر، تیمور لنگ کا نام سنا ہو؟ تیمور لنگ جب مرا بادشاہ تھا۔ بادشاہ لوگ اچھے کام بھی کرتے ہیں، برے کام بھی کرتے ہیں۔ جب تیمور لنگ مرا، مرنے کے بعد اس کے بچپنے کے دوست نے اس کو خواب میں دیکھا۔ بھئی بچپنے کا دوست تو سب جانتا ہے، بیوی سب جانتی ہے، ماں باپ سب جانتے ہیں، چھوٹے بھائی بہن سب جانتے ہیں، اور دوست بچپنے کے سب جانتے ہیں۔ آدمی کو پہچاننا ہو تو دیکھو اس کے دوست اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اس کے بھائی اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اس کے ماں باپ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اس کی بیوی اس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے۔ ایسا ہی ہے نا، تیمور لنگ مر گیا، اچھا بادشاہ تھا، کچھ برے کام بھی کیے، اب اس کا ذکر نہیں، میں اپنے عنوان سے ورنہ ہٹ جاؤں گا۔ اچھے بھی کیے، برے بھی کیے، کئی لوگوں کو قتل بھی کیا، بہت لوگوں کا قاتل بھی تھا، بہت اچھے کام بھی کیے، مسجدیں ہی بنائی، مدرسے ہی بنائی، کتابیں بھی لکھوائی، بہت کچھ کیا۔ لیکن جب وہ مر گیا، مرنے کے بعد اس کے بچپنے کے دوست نے خواب میں دیکھا ایک تخت نورانی بچھا ہوا ہے اور اس پر اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام کی جلوہ گری ہے، اور حضور کے قدموں میں ایک دم قریب پاس میں تیمور لنگ بیٹھا ہوا ہے، حضور کے قدموں میں۔ میں جب یہ بات پڑھتا ہوں تو میں جھوم جاتا ہوں۔ حضور کے قدموں میں بیٹھنے کا مطلب کیا پتہ ہے؟ جنت میں کسی کو دیکھنا ہم کو اتنا تعجب میں نہیں ڈالتا جتنا حضور کے قدموں میں بیٹھنا ہمیں تعجب میں ڈالتا ہے۔ کیوں؟ کروڑوں جنتیں متلاشی ہے میرے نبی کے قدم کی۔ جنت کیا ہے؟ ارے جب ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو رسول اللہ کے قدموں کی شان کا عالم کیا ہو؟ وہ جہاں قدم رکھ دے وہاں رشک جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو تیمور لنگ کو کسی نے رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس کے دوست نے بچپنے کے، تو اس کو غصے میں آ کر خواب میں خواب دیکھا، وہ کہا او اللہ کے دشمن، او دشمن خدا، تو رسول اللہ کے قدموں میں، تیری یہ اوقات کہ تو حضور کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑے بڑے اولیاء قدم نہیں، نالین ڈھونڈ رہے ہیں، نقش قدم تلاش کر رہے ہیں۔ علامہ عبدالرحمن جامی جیسا بندہ کہتا ہے چو سوئے من گزر آری منے مسکیز ناداری فدائے نقش نالین کنم جا یا رسول اللہ۔ حضور جب آپ میرے گھر آئیں گے، عبدالرحمن جامی تو بہت گنہگار ہے، بہت مفلس ہے، بہت غریب ہے، حضور جب کوئی آتا ہے تو مہمان کو تحفہ دیا جاتا ہے، آپ جیسے بادشاہ کو میں کیا تحفہ دے سکتا ہوں؟ بس اتنا کہتا ہوں جس دن آپ میرے گھر میں قدم رکھیں گے تو آپ کی نالین کا نشان پڑے گا، اس نشان پر میں اپنی جان کو قربان کر دوں گا، اس سے زیادہ میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں؟ جو سوئے من گزر آری منے مسکیز ناداری فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ۔ لوگ حضور کے نالین پہ جان قربان کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور تیمور لنگ جیسا بادشاہ حضور کے قدموں میں بیٹھا ہے۔ تو اس کے بچپنے کے دوستوں نے کہا او اللہ کے دشمن، او دشمن خدا، تیری یہ حیثیت ہو گئی، یہ تو حضور کے قدموں میں بیٹھا ہے۔ کیوں بیٹھا حضور کے قدموں میں؟ اس سے پہلے کہ تیمور کچھ کہتا میرے آقا کے لبائے اقدس کو جنبش ہونے لگی، اور الفاظ یوں ترتیب پائے، او پوچھنے والے تو کہتا ہے کہ تیمور اچھا نہیں تھا، یہ کیسے نبی کے قدموں میں بیٹھا؟ ارے یہ میری اہل بیت سے محبت کرتا تھا، اعمال نہیں دیکھے گئے، اہل بیت کی محبت کے صدقے اس کو یہ مقام عطا کر دیا۔ اہل البیت کی محبت یہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے صرف نعرے لگائے، سچی محبت اہل بیت سے ہم دور ہوئے۔ بتاؤ یزید سفر حج میں بھی نشہ کر رہا ہے، اور اگر آپ بھی نشے کی طرف جا رہے ہیں تو قیامت کے دن یزید کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر برا لگے تو معاف کرنا، لیکن یہ سچائی ہے، یہ صداقت ہے۔ اگر زنا کے اڈوں کی طرف جا رہے ہو، یہاں تک ابن اسیر، ابن کثیر، علامہ خواجہ حسن نظامی، ان لوگوں نے لکھا یزید اس گندی نظر والے پاپی کا نام ہے جس نے اپنی سوتیلی ماں کو تک پاپ کی نظر سے دیکھا۔ اگر آج بھی آپ کی نظر میں پاپ ہے
तो आपका हुसैनियत से क्या ताल्लुक है? आप बताएं। आवाज दो अपने ज़मीर को। अगर आज भी मस्जिदों को हम वीरान कर रहे हैं और फज्र की नमाज में हम बिस्तर पर सोते पड़े हैं, तो फिर हुसैनियत किस चीज का नाम? इमाम, मेरा इमाम तो 33 जख्म नेज़ों के, 34 जख्म तलवारों के और तीरों से पूरा बदन छलनी है, और नमाज का वक्त आया, घोड़े से जमीन पर आए तो कहा शिमर पहले नमाज पढ़ने। इतने जख्मों से चूर होने के बाद भी मेरा इमाम सर सजदे की तरफ ले जा रहे हैं और हालत सजदा में दुनिया से जा रहे हैं। हमें क्या हुआ? हम सजदे से ऐसे भागते हैं दूर जैसे कोई सांप से दूर भागता है, जैसे कोई मुजी माजल्ला चीजों से दूर भागता है। जब नमाज की बात है तो लोग छटने लगते हैं। हाँ, अगर इनको ये कहो हमारी कौम को कि एक बार सुभान अल्लाह को तुम्हें जन्नत मिल जाएगी, इसका मुंह देखो, उसका चेहरा देखो और तुम जन्नती हो जाओगे, उस मजमे में बहुत दिलचस्पी से बैठेंगे। लेकिन एक बात जरूर कहता हूँ, बहुत माफी के साथ, बुरा मत मानना, जिनके चेहरे देखकर जन्नत बांटी जा रही है ना, चेहरे दिखाकर और देखकर, उनके जन्नत में जाने का आपके पास क्या सबूत है? वो बताओ, क्या सबूत है? लोगों को धोखा और खुद को धोखा। मेरी कौम सिर्फ हाथ चूमकर जन्नत में जाना चाहती है। यजीदी किरदार को जिंदा करके जन्नत का ख्वाब देख रहे हैं कि कयामत के दिन हुसैन के नाना हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे। हुसैन पाक के नाना का हाथ इतना आसान समझ लिया? मैं आपको मायूस करने नहीं आया, लेकिन एक बात कहने आया हूं। जो यजीद शराब की बोतल हाथ में लेता था, इमाम हुसैन ने उसका हाथ अपने हाथ में नहीं लिया। तवज्जो करना, जब नवासे की गैरत का ये आलम है कि नवासा शराबी का, जानी का, जुआरी का हाथ अपने हाथ में नहीं ले रहे, बल्कि कह रहे हैं अली अकबर जैसा हम शबीए पैगंबर, अगर लुटाना पड़े तो उसको लुटा दूंगा, लेकिन यजीद के हाथ में हाथ नहीं दूंगा। 19 साल का कासिम लुटा दूंगा, मगर यजीद के हाथ में अपना हाथ नहीं दूंगा। 6 महीने का मासूम अली असगर लुटा दूंगा, लेकिन यजीद के हाथ में अपना हाथ नहीं दूंगा। आपसे पूछना चाहता हूं, इतना सब लुटाकर अपना हाथ यजीद के हाथ में नहीं दिया, आप क्या समझते हो? ताश के पत्ते खेलते रहेंगे, मोबाइल पर गेम खेलते रहेंगे जुआ की शक्ल में, और वो भी वो जुआ जिसके बारे में इमाम गजाली ने लिखा, जिसने दुनिया में जुआ खेला होगा, क़यामत के दिन उसके हाथ सूअर के खून में रंगे हुए होंगे, खिंजीर के खून में रंगे हुए होंगे। लोगों को डर नहीं लगता? जन्नत इतनी सस्ती लगती है, कहते हैं जन्नत हमारे बाप की है। मैंने कहा किस बाप की जन्नत है? जो बाप 20 बाय 20 का जमीन का टुकड़ा खरीदने की औकात नहीं रखता दुनिया में, उस बाप की जन्नत है? सोचो तो सही, कहते क्या हो? याद रखना, जबान से जो चाहे कह लो, हकायक हकायक है, सच्चाई सच्चाई है, सदाकत सदाकत है। बदअमली की बुनियाद पर, बदअकीदगी की बुनियाद पर, यजीदी किरदार जिंदा करने की बुनियाद पर क्या समझते हो? अल्लाह अकबर, जुआ खेलने वालों के हाथ सूअर के खून में रंगे होंगे। जब नवासे की गैरत ये है, एक शराबी जुआरी जानी के हाथ में अपना हाथ नहीं दिया, तो क्या समझते हो? तुम पाप करते रहोगे और रसूलुल्लाह तुम्हारा हाथ अपने हाथ में ले लेंगे। जरा गौर तो करो, जुआ की वजह से सूअर के खून में हाथ रंगा होगा और रसूलुल्लाह तुम्हारा हाथ अपने हाथ में ले लेंगे। थोड़ा गौर तो करो मेरे भाई, जरा सोचो तो सही मेरे भाई। आओ आपको एक बात बताऊं, आपको हैरत होगी। अल्लाह अकबर, हम समझते हैं अरे जन्नत तो अल्लाह करीम है, रहीम है, यूं ही मिल जाएगी। बेशक वो करीम और रहीम बहुत गैरत वाला, बहुत गैरत वाला है। उसकी रहमत पर हमने तवज्जो दी, उसकी गैरत पर तवज्जो नहीं देते। आओ इमाम हुसैन की बात करो, इमाम हुसैन की, इमाम हुसैन की। इमाम हसन बसरी कहते हैं मैं हज को गया। कौन कह रहा है? इमाम हसन अल बसरी, मैं हज को गया। इमाम अली मुर्तज़ा के डायरेक्ट मुरीद व खलीफा इमाम हसन बसरी है। वो कहते हैं मैं हज को गया, मैंने देखा एक बंदा है जो फर्श से ऐसे चिमटा हुआ है जैसे गीला कपड़ा जमीन पे रखो तो गीला कपड़ा कैसे चिपक जाता है फर्श से, ऐसे कोई चिमटा हुआ है फर्श से, और खूब रो रहा है और रो रो के कहता है अल्लाह मेरी मगफिरत कर दे, मेरी मगफिरत कर दे, मेरी मगफिरत कर दे। इतना रो रहा है कि रोते रोते उसकी दाढ़ी आंसुओं से तर है, आंसुओं से दाढ़ी भीग गई है और आंसुओं से दाढ़ी से आंसू टपक टपक कर जमीन में होते हैं।
اور زمین تر ہوتی. میں نے سوچا یا اللہ کسی وائز نے, کم علم وائز نے, یہ دیہاتی شخص لگتا ہے اس دیہاتی کو اتنا ڈرا دیا اللہ کا خوف بتا بتا کر کہ یہ کہیں نا امید تو نہیں ہو گیا. بھئی اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے دل میں, لیکن اللہ سے امید بھی ہونا چاہیے. ایمان جو ہے نہ بالکل بے خوفی کا نام ہے اور نہ بالکل نا امیدی کا نام. ایمان جہاں ہوگا وہاں نہ نا امیدی ہوگی نہ بے خوفی ہوگی. خوف اور امید کے بیچ کی کیفیت کا نام ایمان ہے. الایمان بین الخوف والرجاء, خوف و رجا کی بیچ کی کیفیت کو ایمان کہتے ہیں. امید بھی کرو ڈرو بھی. اس کی تعریف فاروق اعظم کہتے ہیں اگر اللہ نے اعلان کر دیا کہ ساری مخلوق جہنم میں صرف ایک بندہ جنت میں جائے گا, تو فاروق اعظم کہتے ہیں میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ وہ ایک بندہ میں ہی ہوں. سب جہنم میں ایک جنت میں, تو میں امید کروں گا وہ بندہ کون ہے, میں ہوں, یعنی عمر ابن خطاب. اور اگر یہ کہ سب جنت میں جائیں گے ایک جہنم میں جائے گا, تو میں خوف کروں گا کہ شاید وہ بندہ میں ہی ہوں. یہ ہے امید اور خوف کی کیفیت. تو بالکل بے خوفی بھی نہیں اور بالکل نا امیدی بھی نہیں. تو جب حسن البصری نے دیکھا کہ کپڑے کی طرح چپکا ہوا ہے زمین پر اور خوب رو رو کر کہہ رہا اللہ میری مغفرت کر دے, میری مغفرت کر دے, میری مغفرت کر دے. یاد رکھنا ہر چیز آسان ہے, مغفرت آسان نہیں. توجہ ہے آپ کی, دھیان سے. اللہ محبوب سے کہہ رہا ہے, توجہ, یہ بہت آسان چیز نہیں ہے جسے مغفرت. اللہ محبوب سے کہہ رہا ہے قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے محبوب آپ اللہ سے یوں عرض کیجئے کہ اللہ میری مغفرت فرمائے. جس کو جنت کا مالک بنایا, توجہ کریں, جو مغفرت یافتہ ہے, ہمارے عقیدے میں رسول اللہ وہ ہے جو مغفرت یافتہ ہے. ان کے اگلوں کے اور ان کے پچھلوں کے ان کے سبب گناہ معاف کیے جائیں گے. وہ معصوم ہی نہیں, سید المعصومین ہے. ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے مقام محمود کا, ان کے سر پہ شفاعت کا تاج سجایا ہے. لیکن تعلیم امت کے لیے محبوب کو کہا جا رہا ہے قل, اے محبوب یوں عرض کر رب اغفر وارحم وانت خیر, اللہ میری مغفرت فرما. حضور کو حسن مانگنے کے لیے نہیں کہا گیا, کیونکہ حسن اتنا دے دیا ان جیسا حسن والا کوئی نہیں. حضور علیہ السلام کو مال مانگنے کے لیے نہیں کہا گیا, مال اتنا تھا, اللہ اکبر, بلکہ یوں کہہ لے ہر نعمت اتنی دی گئی. قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر, ہم نے تمہیں کثرتیں عطا فرمائی. میرے امام کہتے ہیں انا اعطیناک الکوثر, ساری کثرت باتیں یہ ہیں. اور اتنے مالدار ہیں حضور, آسماں خان, زمین خان, زمانہ مہمان, صاحب خانہ لقب کس کا ہے, تیرا تیرا. اور ایک مقام پر کہتے ہیں کہ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے, بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے. مالک کونین ہے, گو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. مغفرت آسان شے نہیں ہے. اپنے محبوب سے تعلیم امت کے لیے کہا جا رہا ہے آپ یوں عرض کریں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. حضرت حسن البصری کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک بندہ بہت روتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, آہو بوکا کرتا ہے, فریاد کرتا ہے اور عرض کرتا اللہ میری مغفرت کر, میری مغفرت کر دے. میں نے سوچا یا اللہ اس دیہاتی کو شاید یہ دیہات کا ہے, کسی وائز نے ڈرا دیا ہے اور کسی وائز نے اس کو نا امید کر دیا ہے. ہو سکتا ہے کسی وائز کے زیادہ ڈرانے سے نا امید ہو گیا اور یہ اتنا رو رہا ہے, بلک رہا ہے, یہ سر اٹھائے گا تو میں اس کو سمجھاؤں گا کہ اللہ کے بندے اس طریقے سے زیادہ خوف نہیں کرتے. خوف بھی کر اللہ سے, کچھ امید بھی باندھ, امید بھی رکھ, نا امید نہ ہو. لیکن ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا.